نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں پارے سے رات کی تراویح میں تلاوت کا آغاز کیا گیا۔ 21ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا اور نماز کو قائم کرنے کا ادا کرنے کا حکم دیا اور نماز کا مقصد، فائدہ اور نتیجہ بتایا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور نافرمانی کے کاموں سے منع کرتی ہے۔ نماز کی خصوصیت، نماز کی خاصیت کا یہ ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ یقیناً جو نماز آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خشوع خضوع اخلاص کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، وہ تمام برائیوں سے روکنے کا سبب اور ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ جس نماز میں اللہ کی ذات کا استحضار ہو اور اللہ کا حکم سمجھ کے پورے آداب، سنت، مستحبوں اور تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے جب نماز ادا کی جاتی ہے تو یقیناً وہ نماز انسان کو برائی کے کاموں سے روکنے میں کارگر ثابت ہوتی ہے۔ آج اگر ہماری نمازیں ہمیں برائی سے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے اور دیگر برائی کے کاموں سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نمازوں کے اندر کمی ہے۔ ہماری نمازیں بے جان ہیں، اس کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اور خشیت اور خوف جو اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے وہ ہماری نماز کے اندر نہیں ہے۔ ان تمام صفات سے ہماری نمازیں خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نمازی بھی ہوتے ہیں پھر بھی ہم سے برائی کے کام سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی پیدا فرمایا۔ امی کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں تھا جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہو۔ تو یہ مثال تھی ان کے سامنے، کفار کے سامنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا والوں میں کسی کے پاس کچھ سیکھا ہی نہیں ہے اور پھر بھی اتنی عظیم کتاب کی آیات تلاوت کفار کے سامنے کرتے ہیں، اور یہ کتاب ان کو چیلنج بھی کرتی ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم بھی اس جیسی کتاب اور اس جیسی آیات بنا کر لے آؤ، لیکن وہ یہ اس کی مثال اور اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے امی بنایا تاکہ کفار اس شک کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یا کسی سے لے کے اس کتاب کو پیش کر دیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، قرآن کی حقانیت کی واضح اور کھلی دلیل ہے۔ تو کفار اس کے باوجود بھی طرح طرح کے مطالبات کرتے کہ فلاں معجزہ ظاہر ہو جائے، فلاں معجزہ ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا اس معجزے کے جو یہ مطالبات معجزوں کے کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ قرآن ان کو چیلنج کرتا ہے، تحدی کرتا ہے کہ لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی آیات، اس جیسی صورتیں تم بھی بنا کر لے آؤ۔ تم بھی بڑے فصیح بلیغ ہونے کے دعوے کرتے ہو، ہزاروں کی تعداد میں اشعار جو ہے فی البدی پڑھنے پر تم کلام پر اس طرح قادر ہو، تو اس جیسی آیات بنانا تمہارے لیے کیا مشکل ہے، ذرا بنا کر لاؤ۔ لیکن کفار اپنے اس دعوے میں جھوٹے ثابت ہوئے اور اس قرآن جیسی نہ کوئی آیت بنا سکے، نہ کوئی صورت بنا سکے، اور نہ ہی کوئی اس قرآن کے وہ نظیر پیش کر سکے۔ یہ کفار کے احوال بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کے حالات کا ذکر کیا کہ ایمان والوں کو ہجرت کا حکم ہوا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر یہ کفار تمہارے لیے عبادات اور نیک اعمال کرنا تمہارے لیے مشکل بنا رہے ہیں تو پھر تم اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یہاں سے نکل کے کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ یہاں تمہارے لیے اللہ کے دین کو زندہ رکھنا آسان ہو۔ موت کی یاد دہانی کرائی گئی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ایمان والوں کو ان کے ٹھکانے جنت کا تذکرہ کیا گیا، جنت کی صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے جنت، ان کے لیے ٹھکانہ بنا دیا۔ پھر جب ہجرت کا حکم ہوا اس کے بعد انسان کو ہجرت کے بعد اپنا وطن، اپنا زمین، اپنی مال جائیداد چھوڑ کے کسی ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں اس کا کچھ بھی نہ ہو، تو ظاہر بات ہے فطری طور پہ ایک دل میں بات آتی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کا کیا ذریعہ، کیا سبب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس کی بھی تسلی اتار دی۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، زمین پر جتنے بھی چوپائے جاندار اللہ کی مخلوق پھر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر اٹھا کے لے کے پھر رہی ہو۔ اللہ پاک سب کو رزق دیتے ہیں، لہذا تمہیں بھی اس بات میں پریشانی اور غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ پاک تمہارے رزق کا، تمہاری روزی کا بندوبست ضرور فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کے دلائل، سورج چاند ستاروں کی تخلیق کا سوالی انداز میں ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مشرکین سے پوچھئے کہ یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں،
تو یقیناً وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کی جانب سے ہیں تو پھر یہ عقل کے اندھے ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، کھیل تماشے کی مثال ہے۔ آخرت کی زندگی ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، تو جو اس کی تیاری کر لے گا وہ حقیقت میں سمجھدار اور کامیاب انسان ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے راستے میں ہمارے لیے محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اس کی کوشش کا نتیجہ اس کو یہ ملے گا کہ اللہ پاک اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیں گے اور اس کی تنگیوں کو دور کر دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہے۔ اس سورت میں رومیوں کی فتح اور غلبے کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس مناسبت سے اس کو سورۃ الروم کا نام دیا گیا۔ اس کا پس منظر میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ روم اور ایران، یہ قرآن کی نزول کے وقت کی بات ہے۔ جو ایران تھا اس وقت کا وہ سپر پاور کہلاتا تھا، اور اس کی یعنی ایک فضا قائم تھی اس کے غلبے کی، اور ان دنوں میں روم جو تھا خستہ حال تھا اور بالکل انتہائی کمزور، اور ان کے سامنے، ایرانیوں کے سامنے جب ان کا مقابلہ ہوا تو ان کے سامنے یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ اب جو رومی تھے یہ اہل کتاب تھے، اور جو ایرانی تھے یہ جو ہے مشرک تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ اب دو گروہ تھے مکہ کے اندر، ایک مسلمانوں کا گروہ تھا اور ایک گروہ تھا مشرکین کا۔ اب جو مشرکین تھے ان کی حمایت تھی مشرکین کی طرف، مجوسی آگ کے پجاری ایرانیوں کے ساتھ، وہ ان کی طرفداری کرتے تھے۔ اور جو اہل ایمان تھے، یہ اہل کتاب جو کہ خدا کو ماننے والے ہیں، ان کی طرفداری کرتے تھے۔ ان کا دل ان کی طرف متوجہ تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ جیسے دنیا میں بھی اگر مقابلہ ہو تو جس کے ساتھ جس کسی کی حمایت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ یار میری حمایت ہے جس کے ساتھ، وہ کامیاب ہو جائے، الیکشن کا مقابلہ ہو یا اور کوئی مقابلہ ہو۔ تو اسی طرح تو ایمان والوں کا اہل کتاب کی طرف رجحان تھا۔ اب رومیوں کو شکست ہوئی اور بری طرح شکست ہوئی۔ اب جو مشرکین تھے وہ بغلیں بجاتے اور مسلمانوں کو کہتے کہ دیکھو، اس طرح دیکھو کس طرح جو ہے ایرانیوں نے رومیوں کو مغلوب کیا، ان پر فتح حاصل کی، کس طرح ان کو جو ہے مغلوب کر کے ان کو نیست و نابود کیا۔ تو اس سے ایمان والوں کے دل میں تھوڑی پریشانی اور غم کے آثار پیدا ہوئے۔ تو اللہ پاک نے ان کو ان آیات میں تسلی دی اور پیشین گوئی فرمائی کہ چند ہی سالوں میں رومی غالب آئیں گے، ایرانی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے اور ایرانی تہس نہس ہو جائیں گے، روم کو غلبہ ملے گا۔ یہ تو اللہ کے قرآن کی سچی پیشین گوئی تھی۔ اس وقت کے مشرکین نے شاید اس کا مذاق بنایا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن چند ہی سال گزرے تھے، اللہ کے قرآن کی یہ پیشین گوئی حق اور سچ ثابت ہوئی۔ رومی غالب آ گئے، ایرانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ کے قرآن کی یہ جو وعدہ تھا، اللہ کے قرآن کی جو پیشین گوئی تھی، وہ حق اور سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، پہلی دفعہ تخلیق اور دوبارہ تخلیق کا ذکر کیا کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بھی قدرت ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اسی طرح زندہ کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ ذکر کیا کہ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ اللہ پاک زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان جیسا جو ہے خوبصورت مخلوق، انسان جیسی خوبصورت مخلوق کو بھی اللہ پاک نے بے جان مٹی سے پیدا کر کے چلتا پھرتا، حرکت والا، بولنے والا، دیکھنے والا، سننے والا جو ہے ایک خوبصورت ڈھانچے میں جسم عطا کر دیا۔ تو اس بات کا ذکر کیا گیا، اور پھر دیگر اللہ کی جو مخلوقات ہیں، زمین و آسمان اور انسان کی جو بولیاں اور رنگ کا مختلف ہونا، علاقوں کا مختلف ہونا، یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے بارشوں کا اترنا، پانی کا اترنا، اور اس کے ذریعے زمین کو سیراب کرنا، اور زمین کو جو بنجر ہوا کرتی ہے اس پانی کے ذریعے زندہ کر دینا، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے کرشموں میں شامل ہے۔ پھر فرمایا گیا زمین کے اندر، بحر و بر کے اندر جتنے بھی فسادات ظاہر ہوتے ہیں، جتنی بھی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ حقیقت میں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہے۔ کوئی اللہ کا عذاب اترے تو وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد کا جو ہے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ، جو نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے نیک بندے اور ایسے حکیم تھے جو حکمت پر مبنی باتیں کیا کرتے، جو انسان کی زندگی کو بدل دیتے، انسان کی زندگی کے رخ کو بدل دیتے، انسان کی ایک تربیت کا ماحول پیدا کر دیتے، ایسی حکمت والی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کی نصیحت ہے، اپنے بیٹے کو چند نصیحتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورۃ لقمان کا نام دیا گیا۔ ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر ہے، ہدایت اور رحمت
ہونے کا ذکر ہے، ایمان والوں کے لیے ان کی صفات کا ذکر کیا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل اور اپنے خالق کے حقیقی ہونے کا ذکر کیا گیا کہ یہ دیکھو آسمان کیسے بغیر ستونوں کے اللہ پاک نے کھڑا کر دیا ہے، اور اللہ پاک کی یہ قدرت کا واضح بولتا ہوا ثبوت اور شاہکار اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی طرح زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ پاک نے مضبوط پہاڑوں کو قائم کر دیا، اور اس زمین کی اوپر جو ہے چلتے پھرتے چوپائے مخلوقات، چرند پرند، یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ آسمان سے بارش کا اترنا، پھر اس بارش کے ذریعے بنجر زمینوں کو آباد ہو جانا، یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے لاجواب چیلنج دیا، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، ارے بتوں کو پوجنے والو، اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا کرتا دھرتا سمجھنے والو، یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، ذرا تم بتاؤ اس طرح کی کوئی چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد لقمان حکیم رحمہ اللہ کی چند نصیحتوں کا ذکر ہے، جو نصیحت عقیدے کے حوالے سے بھی ہے، عمل کی اصلاح کے حوالے سے بھی ہے، عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے بھی ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی سب سے پہلی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کا سانجی کسی کو مت بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو غیر کو شریک کرنا یہ ایسا ظلم ہے کہ کائنات میں بڑھ کے اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ تو یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے والدین کی ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک نے اس کے بعد پھر حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا ذکر کیا کہ والدین، اس خصوصاً ماں کی جو مشقت کا عرصہ ہوتا ہے اولاد کو پیدا کرنے کے لحاظ سے، اس کا ذکر کیا گیا کہ ماں بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے، لہٰذا ان کا یہ حق ہے، والد بھی بڑی تکلیفیں اولاد کے لیے اٹھاتا ہے، دونوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، ادب، احترام اور ان کی خدمت کا جو ہے بیڑا اٹھایا جائے اور ان کی خدمت سے اپنی آخرت کو سنوارا جائے۔ اس کے بعد جو ہے ذکر کیا گیا، لقمان حکیم نے فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو وہ چھپ نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات خبر رکھنے والا ہے اور باریک بین ہے۔ اور پھر نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا، نماز کو اس کے وقت پر اہتمام سے ادا کرنا، بھلی باتوں کا حکم کرنا، نیکی کے کاموں کا حکم کرنا اور برائی نافرمانی کے کاموں سے لوگوں کو منع کرنا، اس پر کوئی مشقت تکلیف آئے پھر اس پر صبر کرنا، یہ بڑے ہمت والے کام ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور، بڑا ہمت والا کام ہے، اس پر مشقت اور مشکلات آئیں گی لیکن ہے کام بڑا ہمت والا۔ ولا تصعر خدک للناس، پھر فرمایا اخلاقی برائیوں سے بچنے کی تلقین کی کہ لوگوں کے سامنے غرور، تکبر اور سرکشی والا معاملہ، لوگوں سے بے رخی اور سختی والا معاملہ، اس سے منع کیا گیا کہ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو لوگوں سے مت پھیر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین کے اندر اکڑ کر مت چل، زمین کے اندر اکڑ کر چلنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور فخر کرنے والا، ریا کرنے والا، غرور تکبر کرنے والے کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ لہذا چال کے اندر میانہ روی ہو اور بول چال کے اندر، لین دین معاملات کے اندر میانہ روی کا معاملہ رکھا جائے اور اپنی آواز کو پست رکھا جائے، اور اونچی آواز والے کو اللہ پاک جو ہے چیخنے چلانے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کا ذکر کیا گیا، اللہ کی قدرت کے تکوینی جو دلائل ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے، اپنی نظر سے دیکھتا ہے، اس سے جو ہے اللہ کی ذات کو پہچاننے کا حکم دیا گیا۔ پھر آخر میں چند چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، بارش کے اترنے کا علم، اسی طرح جو ہے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والی جو ہے کون سی جنس ہے، کیا پیدا ہونے والا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں، اور انسان کل کیا کرنے والا ہے اور انسان کو کس جگہ پر موت آئے گی، یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے، ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر کیا گیا، اور پھر جو ہے اللہ کی قدرت کے شاہکار، اللہ کی قدرت کے دلائل زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے حوالے سے جو ہے حکم کیا گیا، ذکر کیا گیا ان کا کہ یہ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں جن کو دیکھ کے اللہ کی ذات کو پہچاننا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مجرموں کی بے بسی کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن مجرم لوگ سر جھکائے ہوئے بے بس ہو کے
جو ہے پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوں گے اور دل کے اندر یہ تمنا لیے ہوں گے اور خواہش کریں گے کہ ربنا ابصرنا و سمعنا فرجینا، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا، قیامت کے دن کو دیکھ لیا، دوبارہ زندہ ہونے کو دیکھ لیا، اے اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، مہلت دے دے، ہم واپس چلے جائیں اور تیری باتوں پر یقین کرتے ہوئے عمل کریں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب یقین کرنے کا کیا فائدہ، جو وقت تھا وہ گزر گیا، جو موقع تھا وہ ختم ہو گیا، جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، اب فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب جس دن میں تم جس عذاب کو دیکھ رہے ہو اس کا تمہیں ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر کیا گیا کہ ایمان والے اس دن قیامت کے دن خوش و خرم ہوں گے جو نیک اعمال کا خزانہ لے کے اللہ کے دربار میں پہنچے تھے۔ ان کی زندگی دنیا میں کیسی گزری تھی اللہ نے اس کا نقشہ بھی پیش کیا کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ کے سامنے عبادات میں، نمازوں میں، احکام کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ملا ہے کہ آج ان کو اس جنت کو جو ہے اس جنت کا ان کو وارث بنا دیا گیا ہے کہ جس کی نعمتیں دنیا والے اس سے واقف نہیں ہو سکتے، اس کی نعمتوں کی جو انتہا ہے، اس کی نعمتوں کی جو لذت ہے اس کو کسی آنکھ نے محسوس نہیں کیا، کسی دل میں وہ کھٹکی نہیں تھی۔ آج اللہ پاک نے ان چھپی ہوئی نعمتوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے، تو یہ نیک اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے، حزب کی جمع ہے احزاب، اور حزب عربی میں کہتے ہیں لشکر کو کہتے ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب غزوہ احزاب کے واقعے کی مناسبت سے، کیونکہ اس میں غزوہ احزاب کا واقعہ اور غزوہ خندق کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاحزاب کا نام دیا گیا۔ احزاب کہتے ہیں کئی طرح کے گروہ، تو غزوہ خندق کے موقع پہ ایمان والے اکیلے تھے اور کفار سارے کے سارے گٹھ جوڑ کر کے آپس میں اتحاد کر کے الکفر ملت واحد کا نقشہ پیش کرتے ہوئے سارے کے سارے کفار اہل ایمان کے سامنے صف آرا ہو گئے تھے، اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاحزاب کا نام دیا گیا۔ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی امت کو ان باتوں کی تلقین کریں، اللہ کے خوف اور تقوی کا اور کافروں اور منافقوں کی اتباع نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے جو وحی اترتی ہے اس کی اتباع کا حکم دیا گیا، اللہ کی ذات پر بھروسے کا حکم دیا گیا۔ چند جہالت کی باتیں جی تھیں ان کی تردید کی گئی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ان کا حق تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مومنوں، تمام قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اس بات کا ذکر کیا گیا۔ پھر غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے حوال کا ذکر کیا گیا۔ غزوہ احزاب مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ جس میں جو منافق جو یہودی تھے مدینہ کے اندر رہنے والے، وہ جو انہوں نے کفار کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، اور جب کہ ان کا معاہدہ تھا اہل ایمان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی کا جو ہے تعاون نہیں کریں گے، دشمن کا تعاون نہیں کریں گے ایک دوسرے کے دشمن کا، لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور کفار کا ساتھ دیا۔ اب ان کے سامنے اسباب تھے، مادی چیزیں تھیں، ایمان تو ان کے سینوں میں تھا نہیں۔ انہوں نے سوچا یہ تھا کہ اتنے کفار جو ہزاروں کی 10,000 سے زیادہ جو ہے کفار جمع تھے، یہ تو سامنے 3,000 کی تعداد میں مسلمان تھے، ان کو تو کچل کے رکھ دیں گے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر ہماری ہی یہاں بات ہوگی، ہمارا ہی ڈنکا بچے گا، ہماری ہی حکومت ہو جائے گی، یہاں پر ہماری حکمرانی ہو جائے گی۔ ان کے خیال میں یہ تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ان مٹھی بھر چند لوگوں کو کامیاب کیا۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر ایک خندق کھودی گئی جس کو کفار عبور نہ کر سکے، اور چند دن انہوں نے وہاں قیام کیا۔ اللہ نے تیز آندھی اور ہوا کو بھیجا جس سے ان کے خیمے اڑ گئے، اور وہ وہاں اس میدان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر وہاں ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل ایمان نے ان یہود کی طرف، بنو قریظہ کی طرف رخ کیا، اور ان منافقین کا بھی ذکر کیا گیا جنہوں نے وہاں سے جو ہے چھوڑنے کے لیے، میدان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کی جو ہے بہانے سے جو ہے واپسی جانے کی اجازت لے رہے تھے، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ایمان والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔